السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر قانون ساز، مایہ ناز قانون دان، وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زیر التوا مقدمات کا بوجھ کو کم کرنا ہے، لہٰذا وکلاء تیاری کر کے آئیں اور التوا مانگنے سے گریز کریں۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں پاکستان کے صنعت کاروں نے میٹنگ کی ہے، اور اس ملاقات کے دوران بہت سے جو معاشی معاملات ہیں اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو صنعت کاروں کا کردار ہے اس سے متعلق کچھ اہم معاملات پہ اتفاق بھی ہوا ہے۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کے خط کا جواب دے دیا ہے، اور شہباز شریف صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کا خط شریف خاندان کا میڈیا ٹرائل اور زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر خط لکھ کر توہین عدالت کی گئی ہے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں، سینٹ میں جو قانون سازی کی گئی اسٹیٹ بینک سے متعلق، اس پر جو تحفظات ہیں اپوزیشن کے، اس پر بھی ان ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، جو شہباز شریف صاحب نے چٹھی لکھی ہے، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی مقدمات ہیں کابینہ کی منظوری سے آپ یہ چٹھی لکھ رہے ہیں، اب یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب کی چٹھی لکھنے سے حل ہو جانا تھا، اور اس سے پہلے بھی کوئی ایسی روایت ہے کہ جو قانونی افسر ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کو چٹھی لکھیں اور ان کو آگاہ کریں کہ آپ کے خلاف توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب ماہر قانون کے طور پر بتا سکیں گے کہ اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے اس چٹھی کی، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے بادی نظر میں کہ شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی اپنے برادر بزرگ کی کہ ان کو علاج کے لیے جانے دیا جائے اور یہ علاج کروانے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ 2 سال گزر گئے، نہ ایک دن بھی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک دن بھی وہ نہ کسی اسپتال میں داخل ہوئے، ایک رات انہوں نے نہیں گزاری، نہ کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ کرائی ہو اسپتال کے اندر، علاج کرایا ہو اور علاج سے وہ بہتر ہوئے ہیں یا مزید علاج کی ضرورت ہے، ایسی کوئی رپورٹس آئی ہوں۔ تو ایک قانونی ضرورت کے طور پر اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھا تاکہ کل کو اگر وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو شاید یہ قانونی ضرورت ہوگی کہ جی ہم نے پہلے خط و کتابت کی، شہباز شریف صاحب سے کہا کہ اپنے ضمانتی ہونے کے طور پر جو ذمہ داریاں پوری کریں وہ انہوں نے نہیں کی، تو ہم آپ کی طرف آئے ہیں۔ تو ایک اس پر زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونا یا توہین عدالت کرنا، میرا تو نہیں خیال ایک لے مین کے طور پر کہ کوئی ایسی صورتحال ہے۔ البتہ شریف خاندان اور میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا دوسرے سیاستدان ہوں، وہ ہر معاملے پر سیاست کرتے ہیں، یہ بھی ایک سیاست ہو رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کا خط لکھنا کیا قانونی ضرورت تھی، اور یہ جواب ملنے کے بعد کیا اب اٹارنی جنرل صاحب کے پاس یا حکومت کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے یا شہباز شریف صاحب سے باز پس کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ پیر ارشاد صاحب اور فیصل جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط کوئی عمومی حالات میں کسی عام آدمی نے کسی دوسرے عام آدمی کو نہیں لکھا۔ پاکستان کے 3 سطح کی جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے اور ان کی پروسیڈنگز ہیں۔ سب سے پہلے کورٹ آف ٹرائل نے نواز شریف صاحب کو کرپٹ قرار دیتے ہوئے ان پہ بہت بڑا جرمانہ عائد کیا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور دونوں کو سزا ملنے کے بعد ان کی اپیلیں جو ہیں وہ دوسرے مرحلے پہ آپ آئیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججز کے سامنے اس وقت سب جوڈس ہیں۔ یہ ایک بات۔ اپیلوں کی سماعت کے دوران ایک ان کے لیے جادو کا دروازہ کھلا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کی ضمانت دی گئی، جو اس ضمانت کا متعلقہ وہ ان کے بھائی نے، جو برادر خرد، آپ نے بزرگ کہا تو دوسرا لفظ پھر خرد ہے، اس کا جو کلمہ مرادفہ ہے چھوٹا، اس نے ضمانت دی۔ اب یہ کوئی ایسا خط نہیں ہے جو کسی عام آدمی نے لکھا۔ یہ پاکستان کا جو اٹارنی جنرل کا آفس ہے، آرٹیکل 100 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ
फेडरेशन के वकील हैं, इसलिए फेडरेशन का जो मंशा होगा या हुकूमत का जो मंशा होगा वो उनके ज़रिए से कानूनी कार्रवाई उन्हीं के ज़रिए से होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी कि जो पाकिस्तान की फेडरेशन है उसको जब भी फरीक बनाया जाता है तो उसमें कौन जाके पेश होता है? फेडरेशन का एक वज़ीर हो या दूसरा कोई अहदेदार हो या कोई सदर हो या कोई वज़ीर आज़म हो या कोई और उसका इदारा हो, तो वो ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल ऑफिस उसको डील करता है। हाई प्रोफाइल केसेस हों तो वो खुद डील करते हैं, बाकी केसेस में वो नॉमिनेट करते हैं अपने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, 3 टीयर्स हैं, उनमें से नॉमिनेट किसी को किया जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल लीगल रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह आपने दुरुस्त कहा। दूसरा ये पहलू था, और इसका तीसरा पहलू ये कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है, और उसके सिलसिले में एक पिटीशन, एक कोलैटरल जो गई थी, वो पिटीशन भी रिटर्न हो गई है। और उसकी रिटर्न होने की जो ग्राउंड है बेसिकली वो ये है कि एक तो जो एम्प्टी एरिया नहीं है, इसके अंदर जजमेंट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और जजमेंट जो बलोच के केस में, उसमें मैं वकील था पिटिशनर की तरफ से, बलोचिस्तान का मुकदमा था, और यही जो फाजिल चीफ जस्टिस हैं आप आज जिन्होंने ओथ लिया है, उनकी ऑथर की हुई वो जजमेंट है। तो इसलिए जजमेंट थी, उसके बाद रिव्यू में ये गए, नवाज शरीफ भी गए, बाकी लोग जो थे मुतासरीन वो भी गए, और वो सारे रिव्यूज जो है वो भी खारिज हो गए। तो अब ये किस तरह से हो सकता है कि रिव्यू खारिज होने के बाद उसी मौजू के ऊपर सेकंड पिटिशन लाई नहीं करती? इसको चूंकि सीपीसी एप्लीकेबल होती है सुप्रीम कोर्ट में भी, फेडरल शरीयत कोर्ट में भी, 5 हाई कोर्ट्स में भी, ज़ाब्ता है दीवानी, इसलिए उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रेस जुडिकाटा, कि जब एक दफ़ा फाइनल डिसीजन आ जाए किसी मामले के ऊपर तो उसको दोबारा नहीं छेड़ा जा सकता, वरना तो हर आदमी जिसके 100 मुलाजिम है वो 100 पिटीशनें दायर करवा देगा। अच्छा, इसका तीसरा पहलू जो आपने कहा वो बहुत इखलाकी और सियासी तौर पे और कौमी तौर पे बहुत अहम है, कि एक ऐसा शख्स जो ये कह के गया बाहर, उसकी बेटी को इसी ग्राउंड पे ज़मानत मिली कि मेरे अब्बा की दूसरी जो मेरी बहन है वो और कोई ख़ानदान का फ़र्द उस तरह से ख्याल नहीं रख सकता जैसा मैं रख सकती हूँ। उनको तो चाहिए था जब ये ग्राउंड ख़त्म होगी तो जाके वो सरेंडर करती और अपनी बकिया जेल काटती। उन्होंने सियासतबाजी की, कौमी इदारों के ऊपर हमले किए और अपनी मर्ज़ी की उन्होंने डेफिनेशन एक जमहूरियत की वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। जो नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ हैं, दोनों ये दुनिया का वाहिद ख़ानदान है जो यहाँ गरीबों की हिमायत करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं, कीमतों के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, अस्पतालों की हालत ज़ार के ऊपर भी ये रोते हुए और चीखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इनके ख़ानदान की 4 नस्लें इस वक्त लंदन के सबसे महंगे इलाके के पैलेस, जहाँ पूरी लाइन कहते हैं इनकी अपनी है और जायदादों के अलावा, वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं और आप अगर लंदन जाते हैं ना तो 8 दिन बाद फिर ढूंढना पड़ता है कि कोई सारा मिले ऐसा जहाँ से हमें फौरी तौर पे टिकट मिले और हम वापस आ जाएं, इसलिए कि वहाँ इतने अखराजात होते हैं। ये 4 नस्लें वहाँ पे पल रही हैं जिस माल के ऊपर। उसके बारे में 2 बुनियादी इनसे सवाल हुए थे। एक सवाल ये था कि आप ये बता दें कि ये ज़राए आमदन आपके क्या हैं, और दूसरा ये है कि कमाया आपने कहाँ से है। उन दोनों का जवाब ये नहीं देते, भागते भी हैं, छुपते भी हैं और पाकिस्तान के इदारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अदालत में इनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जाएगी गवर्नमेंट, और नवाज शरीफ की फौरी वापसी के लिए भी गवर्नमेंट और इकदाम उठाएगी। डॉक्टर साहब, एक बात ये जो आपने फरमाया ना कि जिस केस की रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए उसके बाद उसको दोबारा उठाया नहीं जा सकता, आप माजी में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के हवाले से आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, हालांकि वो भी एक केस क्लोज़ हो चुका था, उसका और इस केस में कोई मुमासलत बनती है कि रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद जाया जा सकता है? दूसरी बात जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है, कानूनदान ये कहते हैं कि जामिन को आप कोई ना सज़ा दिलवा सकते हैं, ना जामिन से किसी किस्म की बाज़पुरस हो सकती है, सिवाय इसके कि अगर उसने कोई मचलके के साथ कोई जायदाद जमा कराई हो तो उसके हवाले से कोई फ़ैसला हो सकता है। तो ये अदालत, जब आप लोग जा रहे हैं, हुकूमत जा रही है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को कोई सज़ा मिल सकती है ज़ामिन के तौर पर? ये 2 सवाल हैं। गुड क्वेश्चन। दोनों में मैं फ़र्क, पहले शहीद भुट्टो के मुकदमे में आपने कहा, वो मेरा नहीं पूरे पाकिस्तान के कानूनदानों का नुक्ता नज़र है कि वो एक अदालती कत्ल था। उसके ऊपर जो फैसले करने वाले थे उन्होंने भी बाद में इन बातों को तस्लीम किया, इसलिए वो पिटीशन 184(3) की नहीं थी।
वो पीर साहब, उस वक्त मैं फेडरल लॉ मिनिस्टर था, मैं कोर्ट में जाके खड़ा हुआ, मुझसे पहले शरीफुद्दीन पीरजादा समेत 3 लोगों को जो वजीर थे पेश होने की इजाज़त दी गई थी। मेरे बाद 2 वजीरों को इजाज़त दी गई और वो पेश होते रहे, लेकिन मुझे वजह सारे पूरे पाकिस्तान को पता है, इसलिए कौन वहाँ पे उस वक्त चीफ जस्टिस थे और क्या था वो सारा। मुझे उन्होंने कहा तो मैं इस्तीफ़ा जेब में लेके गया था, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो एक रेफरेंस है जो पेंडिंग है, आर्टिकल 186 के नीचे सदर पाकिस्तान ने वो दायर किया हुआ है। उसके अंदर ओपिनियन मांगी गई है कि आप बताइए कि ये सवाल है, इसका आप जवाब दे दें। ओपिनियन का जवाब नेगेटिव में भी आ सकता था और ओपिनियन का जवाब पॉजिटिव में, अफर्मेटिव जवाब भी आ सकता था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि उसका भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। मैंने रिजाइन किया, वो गवर्नमेंट चली, मेरे बाद भी 3.25 साल मैं उसमें शरीक नहीं था। गवर्नमेंट ने किसी वकील को भी गालिबन खड़ा किया, लेकिन उन्होंने दरखास्त कभी नहीं दी, पार्टी ने भी, कि हम इस केस का फैसला चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो सुस्त रवि का शिकार हो गया। मेरे ख्याल में अब नए चीफ जस्टिस साहब से ये तवक्को की जानी चाहिए, शायद वो उसको सुन ले। एक तो ये कि वो कोई पिटीशन ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करने की नहीं थी, वो सदर की तरफ से एक रेफरेंस था। जिस तरह रेफरेंस नंबर 1 2020 का जो गया था, उसमें पूछा गया था, जो सदर अलवी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फादर बेंच ने दिया। एक बात, ये डिस्टिंक्शन है, इन दोनों में फर्क है बुनियादी तौर पे। दूसरा ये है कि ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई शख्स ऑर्डिनरी किसी मुकदमे में जामिन के तौर पे जाता है तो आपको पता है कि वो शख्स एफिडेविट नहीं देगा, वो क्या देता है, वो बेल बॉन्ड देता है, मुचल्लका जमानत उर्दू में उसको कहते हैं। और मुचल्लका जमानत बाकायदा प्रिंट शुदा एक फॉर्म है उसके अंदर CRPC का, उसके अंदर वो लिखता है और लिख के कहता है, जो वो कहता है कि जी मैं इसको लाऊंगा, नहीं लाता अगर तो उसके खिलाफ जो प्रॉपर्टी उसने प्लज की हुई है वो उसको पेनल्टी होती है। दिस इज 1। अब इसमें क्या फ़र्क है कि शहबाज शरीफ के मुकदमे में और बाकी मुकदमात में क्या फ़र्क है? बुनियादी फ़र्क ये है कि कभी आपने सुना है कि किसी ने साथ ज़मानत नामे के अलावा कोई एफिडेविट दिया हो? मुझे कोई कानूनदान जो कहे उसको कहिएगा कि एक एफिडेविट दिखा दो ज़मानत के साथ जो दिया हो, ज़मानत के अलावा किसी ने दिया हो। ये एक यकीन दहानी थी बराह रास्त अदालत को, और यकीन दहानी अगर गलत साबित हो जाए अदालत को की हुई तो 2 कार्रवाइयाँ उसके खिलाफ की जा सकती हैं ऐसे मुलजिम को। ये फैसला करना अदालत का काम है कि यकीन दहानी साबित हुई है गलत या नहीं। जो मारूजी हालात में बज़ाहिर, जिस तरह आपने कहा प्रिमा फेसाई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लॉ में, बज़ाहिर जो नज़र आता है ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, तो अपने वादे पे वो पूरे नहीं उतरे। 2 कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। एक होती है परजरी के, अदालत के सामने झूठ बोलना, उसकी कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरा होता है तौहीन अदालत की, अदालत को आपने गुमराह किया और जस्टिस को आपने सबूताज करने के लिए इंटरवेंशन की, ऐसी जो आपको नहीं करने का इख्तियार था। इसलिए ये पाकिस्तान की तारीख में, जिस तरह आपने भुट्टो केस का जिक्र किया था, मैं एक तारीखी बात आपको बताऊं, मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त लॉ ऑफिस की लाइब्रेरी में, जहाँ वो फाइल पड़ी हुई है भुट्टो केस की, मैंने सारी कापियाँ उसकी निकलवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके, तो जो ओरिजिनल थाने की कापियां थी वहां तक मैंने सारी कापियां ली थी। और उन कापियों के अंदर ये एक अजीब चीज ये थी कि उस वक्त का जो चीफ जस्टिस था उसकी बुग़्ज़ का और उसकी दुश्मनी और अनाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये आलम था कि उसने वारंट जो है वो एक्सिक्यूशन का, बेशक सजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे, वो सेशन जज जारी करता है। और वहां उसने 4 वारंट जारी किए और कहा फलां तारीख को फांसी दें, नहीं हो सकती, फलां तारीख को फांसी दें, नहीं हो सकती, फलां तारीख को फांसी दें, नहीं हो सकती, फलां तारीख को फांसी दें। जिस तरह वो एक गैर मामूली बात थी, इसी तरह से इरशाद आरिफ साहब आपने जो सवाल किया वो दुरुस्त था। ये गैर मामूली एक जमानतनामा, मुचल्लका और बात है, मुचल्लके की तो बात ही नहीं है, एक एफिडेविट है जिस पे साइन किया दोनों भाइयों ने। अगर वो एफिडेविट पे पूरे नहीं उतरते तो इन्हें अदालत की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 204 के मुताबिक भी हो सकती है, और परजरी की कार्रवाई भी ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। में हुआ और जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है और स्टेट बैंक की कानून साजी से मुतालिक भी वो कह रहे हैं कि आपने इस पर बहस नहीं कराई और कानून साजी के अमल को हुकूमत बार बार बुलडोज करती है। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत, और वो हालात क्या थे जब आपने ये स्टेट बैंक का बिल सेनेट में पेश किया? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। सेनेट में कानून साजी पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक तो हालिया रिपोर्ट्स आई नवाज शरीफ साहब की, हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से उस पर तनकीद की गई, लेकिन
شیخ رشید صاحب نے جو کہا کہ جعلی رپورٹس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب باہر گئے، اس سے پہلے بھی کچھ وزراء ان کے باہر جانے کے عمل پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کر چکے ہیں. ابھی آپ نے بھی کہا کہ ان کے لیے جادو کا دروازہ کھلا اور وہ باہر چلے گئے. پنجاب میں حکومت آپ کی تھی، میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا اس میں بھی سرکاری لوگ تھے، یاسمین راشد صاحبہ اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہی تھی. تو یہ پہلے کیوں نہیں کلیئر کر لیا جاتا، اس کی تحقیق کیوں نہیں کر لی جاتی کہ کیا واقعی رپورٹس میں کوئی رد و بدل کیا گیا یا حقیقتاً نواز شریف صاحب جو وہ بیمار تھے؟ میرے خیال میں دس از پوٹنگ دی کارٹ بفور دی ہارس والی بات ہوگی. ہم جو رپورٹ آئی ہے اس کو کسی اور معاملے کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھ سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ میں نااہلی کے بعد جب مقدمہ چلا، سزا یابی کے بعد جب ان کو بیل انہوں نے لی مس لیڈ کر کے اپنی بیماری کے حوالے سے، اس کے بعد کی صورتحال میں یہ ضروری تھا کہ وہ رپورٹ دیتے اور رپورٹ عدالت میں پیش ہوتی اور رپورٹ کسی ڈاکٹر کی ہوتی اور وہ میڈیکل رپورٹ ہوتی. اب ڈیسائفر کرنے والے 4 سوال ہیں. پہلا یہ کیا ایک میڈیکل رپورٹ ہے؟ آنسر از نو. انہوں نے ایک خط لکھا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو انڈین اوریجن کے، انڈین آئیڈینٹی کے، انڈین ٹریولنگ ڈاکیومنٹ کے، انڈین نیشنلٹی رکھتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے امریکہ سے رپورٹ دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ کس طرح سے بنتی ہے. کوئی بیمار ہو، سرکاری ملازم ہو، کسی اور کو چاہیے وہ رپورٹ، تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اس کو ایگزامن کرتے ہیں. ایگزامینیشن 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ظاہری ایگزامینیشن، ان کی باڈی دیکھتے ہیں، ان کی پلس دیکھتے ہیں، اسٹیتھوسکوپ لگا کے وہ دل کی رفتار، دھڑکن، کسی جگہ کوئی ریشہ تو نہیں پھنسا ہوا، پیچھے جاتے ہیں، پھیپھڑوں کو بھی لگاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے میڈیکل لیگل رپورٹ، جو فوجداری جرائم ہیں جتنے بھی ان میں وہ میڈیکل رپورٹ استعمال ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ کیا اس ڈاکٹر نے نواز شریف صاحب کے ملک سے باہر جانے کے بعد جو ان کو بیماری تھی، اس کے وہ بیماری کیا تھی؟ پلیٹلیٹس کی بیماری تھی. وہ دل کی بیماری نہیں تھی بھائی. پلیٹلیٹس کی بیماری کے حوالے سے کوئی لفظ اس میں کہا گیا؟ آنسر از نو. دوسرا یہ کبھی وہ نواز شریف سے ملیں، ایک بیٹھا ہوا ہے 18 سمندر پار امریکہ میں اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے لندن میں. تو یہ تو ہم نے سنا ہوا تھا کہ یہ ایلوپیتھی کی پریکٹس ہوتی ہے، تو یہ تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے ایک انہوں نے خط لکھ کے بھیج دیا. یہ خط ویسا ہی ہے جس طرح کے 2 خط اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے نواز شریف صاحب نے اس وقت انہوں نے عدالت کو اور پاکستان کے نظام انصاف و قانون کو گمراہ کرنے کے لیے ایک خط لکھوایا. یہ تیسرا خط ہے. آخری بات جو اس رپورٹ کے، جس کو میں رپورٹ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ خط ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایگزامن کیا اور یہ رپورٹ ہے میری؟ اس لیے کہ وہ مریض سامنے ہو تو ایگزامن ہو سکتا ہے. اور یہ ہارٹ کا، دل کا معاملہ ہے. دل کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اب سب کو پتا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو کون کون سے ٹیسٹ ہیں جن میں سے گزرنا پڑتا ہے، کون کون سے انجیکشنز ہیں، اگر کوئی کسی نے کوئی انٹرونشن اینجیوگرام جیسی بھی کرنی ہے تو لگتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے. اس لیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس کو رپورٹ کسی طریقے سے بھی نہیں کہا جا سکتا. ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ امریکہ والے جو شال صاحب ہیں، یہ بھی میں نے بتا دیا کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. انہی کے ایک ہم وطن ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا وہ کوئی لارنس آف اریبیا ٹائپ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اپنا. تو لارنس وہ ہندوستانی لارنس ہے، وہ انگریز لارنس نہیں ہے. اس لیے دونوں دفعہ ان کو انڈیا سے مودی کی گورنمنٹ کے دوران یہ سہولت ملنا ایک 2 دفعہ علیحدہ علیحدہ سوال اٹھاتا ہے کہ ان کو وہیں سے کیوں سہولت دی جاتی ہے. پاکستانی ڈاکٹرز وہ ہیں کہ دل کے معاملات پہ ڈاکٹر محی الدین جو ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں، انہوں نے وہ اس ڈاکٹروں کی ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے ایک جانور متنازع ہے، ہمارے لیے بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کا دل لگایا گیا ہے وہاں پہ. جی تو آپ دیکھیں وہاں اس طرح کے ڈاکٹر جو ہیں وہ میجکس کر رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے جینیٹک 10 تبدیلیاں اس کے ہارٹ میں کی اور پھر اس کو وہ ہارٹ جو تھا ٹرانسپلانٹ کر دیا. اس لیے کہ مسٹر ڈیوڈ بینٹ جو تھے، ان کا جب میڈیکل ریگولیٹر کے پاس گئے ڈاکٹر، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس یہ میرے خیال میں جو دوسرے ڈاکٹر نے رپورٹ ابھی دی ہے، نواز شریف کو چوری کیے ہیں لفظ وہاں سے. وہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح وہ آئیڈیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مرنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا راستہ صرف یہی بچتا ہے کہ اس کو ہم یہ ٹرانسپلانٹ کریں اور آپ ہمیں اس کی اجازت دیں. ان کو اجازت ہو گئی. اچھا پھر یہ ہے کہ جو بیماری بتائی گئی ہے، جو اب وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، وہ بیماری بھی 4 ہیں. پہلی بیماری یہ ہے کہ وہ جیل میں نہیں رہ سکتے. جیل میں کون رہ سکتا ہے جی؟ دوسری بیماری یہ ہے کہ جیل میں جائیں گے تو ان کا دل گھبرائے گا. تیسری بیماری یہ ہے کہ
اکیلے پن کا یہ اکلاپے کا شکار ہیں. اور چوتھی اور آخری بیماری ہے کہ بیماری مجھے پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے امیدوار ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا سنگین مذاق قانون و انصاف کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ اگر کوئی ہے تو کوئی نہیں اور کر سکتا جو نواز شریف نے کیا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ وطن واپس گئے تو ان کا دل ٹوٹ سکتا ہے، تو آپ دل کیوں توڑنا چاہتی ہے حکومت ان کا؟ میاں صاحب کا دل رکھنے کی کوشش کریں، کوئی دل جوئی کریں، دل توڑنے والی باتیں نہ کریں نا. اور سر مجھے آپ نے شعر یاد کرا دیا. وہ کاظمی نے کہا تھا کہ دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح. دل تو ان کا اس دن ٹوٹا تھا جس دن یہ بڑی بڑی بانگیں دے کے جی ٹی روڈ پہ گا رہے تھے، مجھے کیوں نکالا، کیسے نکالا، کیوں نکالا، پھر نکالا، کیوں نکالا. تو دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے گروپ کے جتنے بھی دانش مند حضرات ہیں اور خواتین ہیں، ان کے لیے نواز شریف حکومت میں ہو تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، نواز شریف حکومت میں ہو تو پاکستان کا آئین ٹھیک ہے، نواز شریف حکومت میں ہو تو ادارے ٹھیک ہیں، پاکستان کا نظام ٹھیک ہے، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہے. جو ہی وہ نوکریوں سے نکلتے ہیں، آپ دیکھیں جتنے بولنے والے ہیں، پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کون کس جگہ لگا ہوا تھا. تو وہ ان کو یاد آتی ہیں ساری باتیں. ایک وہ چڑی چڑے کا کھیل کھیلنے والے کی آپ ذرا نکال کے دیکھ لیں گے جی 25 جنوری یہ جو گزر گئی ہے، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اسٹیبلشمنٹ جا کے منتیں کرے گی نواز شریف کی اور اس کو پاکستان واپس لایا جائے گا. یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے اس کو، یہ ڈیبیٹس ہیں چیٹ شوز کی شام کی جس میں وہ زندہ ہے. باقی کس جگہ ہے وہ، جو کہاں ہے جی وہ نواز شریف کہاں ہے؟ نواز شریف اس ملک پہ، اس کے ڈاکٹروں پہ، اس کے نظام پہ، اس کے آئین پہ، اس کی عدالت پہ، اس کے جج پہ، آپ کی غیر جانبداری پہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے. آپ سے مراد یہاں کا جو انٹیلیجنسیا ہے، کسی پہ بھی اس کا یقین نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب تو وہ تو ایک ایلین اینٹی ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز. لیکن یہ چڑیا چڑی والے جو بھی بات کریں، لیکن خان صاحب جب خود کہتے ہیں کہ 3 مہینے بڑے مشکل ہے، وہ دسمبر میں یہ بات کرتے ہیں، پھر جنوری میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اقتدار سے نکل گیا بڑا خطرناک ثابت ہوں گا، تو خود بھی تو آپ اشارے ایسے دینا شروع کر دیتے ہیں نا جیسے ان باتوں کو یا ان افواہوں کو یا کیا سارے کو تقویت ملتی ہے. نہیں کوئی کیا سارائیوں والے جو ہیں وہ پہلی تقریر میں انہوں نے کہا تھا ہم مہینے میں اڑا دیں گے اور پھر سال میں اڑا دیں گے، اگلے سال اڑا دیں گے، اب چوتھا سال ہے. جو پرائم منسٹر نے کہا 2 باتیں ہیں. پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے مشکل ہیں، آپ کو یہ ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر ہم نے 3 دفعہ ایکسٹینشن کرائی ہے جو بورڈ میٹنگ تھی IMF کا، جو ہم نے پروگرام لیا ہوا ہے. اس سے ہم نے ریفارمز کی بڑی زوردار قسم کی، اور ہم نے لیجسلیشن کرنی تھی جو بڑی کنٹیسٹڈ لیجسلیشن تھی، وہ ہم نے کی. اس کا ایک حوالہ یہ ہے. دوسرا حوالہ یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 5ویں لہر آئی ہوئی ہے دنیا کے اندر، یہ جو اومیکرون والی ہے، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے ملکوں کی اکانومیز بیٹھ گئی ہیں. اس کے نتیجے میں دنیا میں پرائسز آسمان پہ چلی گئی ہیں. جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مجھے کسی نے ابھی بتایا، وہ جو 2 سال پہلے گئے تھے، یعنی پری کورونا جو بچے جاتے تھے، اگر ان کے اوپر خرچ ہوتا تھا 25 لاکھ روپے، تو اب 75 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے. یہ حال ہو گیا ہے. سارا کا سارا پوری دنیا کا اکنامک سسٹم وہ کرمبل کر گیا. آپ پہ تو اللہ کا کرم ہوا، مجھ پہ تو میرے وطن پہ اور میری اور آپ کی دھرتی ماں پہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم نے یہ سارے جو آج آپ دیکھیے نا، آج سمیت آج بھی بزنس کہاں ہے، بائنگ کہاں ہے، پروڈکشن کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان لیڈ کر رہا ہے ایمرجنگ اکانومیز میں سے. ہم نہیں کہہ رہے، یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. لیکن اس وقت سارے کہتے تھے مودی کا ماڈل آپ دیکھ لیں پچھلے 3 سال کا، وہ کہاں چلا گیا ہے. یہ قانون سازی جب بھی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بھونچال آ جاتا ہے. آخر اپوزیشن کو اس قانون سازی کے عمل کے معاملے پہ نہ ہی بھونچال آتا ہے پارلیمنٹ میں. دیکھیں فیصل، بھونچال اور بلڈوزر دونوں کو پارلیمنٹ میں ہم نے کبھی نہیں گھسنے دیا، نہ ہی گھسے گا انشاءاللہ. صحیح مطمئن کیوں نہیں ہوتی اپوزیشن؟ جب ہار جاتے ہیں تو رونا پیٹنا
रोना पीटना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कानून साजी करनी कुछ कह रहे थी। थे? हाँ, आपने कहा कि कानून साजी करनी थी इन 3 महीनों में। आपने स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी की, इस पर 2 एतराज़ बड़े आ रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये ख़ुद मुख्तारी जो है, इसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान की स्टेट बैंक पर रेट या गिरफ्त कमज़ोर होगी। स्टेट बैंक से आप कर्ज़ा नहीं ले सकेंगे, नतीजतन आपको या तो प्राइवेट कमर्शियल बैंकों की तरफ जाना पड़ेगा जो ज़्यादा शरह सूद पर आपको देंगे, कर्ज़ा देंगे, या फिर वही इन्हिसार होगा आपका वर्ल्ड बैंक पर, IMF पर, दूसरे बैंकों पर। तो इससे आपकी ख़ुद मुख्तारी भी कंप्रोमाइज़ हुई है और माशी मुश्किलात भी हुकूमत के लिए बढ़ गई हैं, बढ़ा ली हैं आपने। तो ये कानून साज़ी ज़रूरी थी इस अंदाज़ की। अच्छा देखिए जी, ये दो हैं और ये दोनों इफ्तरा है, और ये दोनों इख्तरा है उन लोगों की जो पाकिस्तान को अंधेरों में देखना चाहते हैं, रोशनी के सफ़र को रोकना चाहते हैं। मैं आपके 3 आपके हिस्से हैं सवाल के, मैं पहला जवाब देता हूँ कि ये इतनी खुद मुख्तारी है कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। उनको बताएं, किसी से पूछ के मुझे बताएं, उन्होंने पढ़ा है कि बोर्ड में कौन होगा, अक्सरियत किसकी होगी? किसी ने ये पढ़ा है कि बोर्ड से फैसला लेने के लिए कौन जाएगा, बोर्ड को कौन कहेगा? और किसी ने ये पढ़ा है कि जो आइन है उसमें क्या लिखा हुआ है इस हवाले से? आइन को कोई सबोटाज नहीं कर सकता, वो सारी सुप्रीमेसी जो फेडरल गवर्नमेंट की है। पहले से ज्यादा इख्तियारात आप किसी को बुला के डिबेट उससे करवाएं और मुझे आप पूछ लें और उनसे पूछें कि आपने पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं है उन्होंने। पहली बात ये, इसलिए कोई खुद मुख्तारी का सौदा कहाँ हो गया। दूसरा ये है कि आपने कहा कि इस वक्त पहली दफा जो अरबों रुपए पेपर मनी छापी जाती थी वो नहीं छाप रही। इसकी वजह से इकोनॉमी डॉक्यूमेंट भी हो रही है, इकोनॉमी उठ के खड़ी हुई है और इकोनॉमी आगे भी बढ़ रही है। पेपर करेंसी क्या होती है कि जब हुकूमत कर्जा लेना चाहती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मशीनें 24 घंटे चला के वो कहते हैं कि इतने अरब के नोट आप और छाप दें। जिस मुल्क में पेपर करेंसी, आपको याद है कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 30s का, पिछली सदी में, तो लोग भर के थैला लेके जाते थे नोटों का और आलू का आधा थैला उनको मिलता था। पेपर करेंसी इन्फ्लेशन की सारी दुनिया में सबसे बड़ा सबब है, वो खत्म होगा। दूसरा ये, एक तरफ तो ये गैरतमंद कौम कहती है, सियासतदान जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं कि जनाब देखिए हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, दूसरे कहते हैं कर्जा लेने की एक गुंजाइश रहनी चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसने बेचा और खुद जिसने नैब का, जिसके ऊपर मुकदमा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जब मफरूर समदी नवाज शरीफ साहब का वजीर खजाना था तो उसको लगाया गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या नहीं? 2। तीसरा यह है कि मईशत इस महीने में भी उठी है, ये लेजिस्लेशन होने के बाद भी मईशत उठी है, मजीद उठी है। आज के आप फिगर्स अभी गूगल करके यहां पे चला लें, वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है कि आज जो बिजनेस में आज जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर से और आर्मी चीफ से, दोनों से, ताकि रियासत उनको मजीद ईज ऑफ बिजनेस देने के लिए मजीद इकदामात करे। ये ताजर और सनतकार मिल रहे थे तब बिजनेस पाकिस्तान में उसने क्या कमाल दिखा है। ये पिछले 10 साल में नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी से मरकलस तरीके से आगे चीजें नहीं बढ़ी। अच्छा, फिर तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें जी, मैंने कर्जा एड्रेस कर दिया, सॉवरेंटी का बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अच्छा, फिर तीसरा यह है कि जी हमने कोई बुलडोजर चला दिया और फलाना फलाना। नेशनल असेंबली में जब पास हुआ बिल तो वहां मौजूद नहीं थे, जो अपोजिशन लीडर साहब शोर शराबा करके बाहर निकल गए। आप खड़े हो ना, आप खड़े होकर कॉन्टेस्ट करें, आप तजावीज़ लाएं, उन तजावीज़ पे आप बोलें। जो जिन लोगों ने आम उनके जो मेंबर्स थे वो इतने परेशान हुए बेचारे, आके रोते रहे हमारे पास। वो कहते रहे कि देखें जी हमें शोर शराबे पे लगा दिया, हमने तरामीम डाली हुई थी, वो तरामीम पढ़ी नहीं गई। उन तरामीम में से कुछ ऐसी तरामीम थी, मैंने आपके गालिबन शो में भी कहा था कुछ 1.5 महीना पहले कि तरामीम अगर आएंगी तो हम उसको सीरियसली कंसिडर करेंगे। और कुछ तरामीम ऐसी थी जिनके हमने कहा कि ठीक है जी हम इसको मंजूर करते हैं। जब तरमीम पेश करने वाला कहेगा मैंने नारा लगाना, मैंने तरमीम अपनी सीट पे जाके बंदा बोल सकता है। वहां सिस्टम ये नहीं है कि आप सड़क पे खड़े होकर बोलेंगे तो पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजेगी। आपको माइक तब मिलेगा जब आप अपने सीट नंबर के ऊपर होंगे, अलॉटेड सीट नंबर के ऊपर होंगे। 2, तीसरा ये है कि अगर नीचे की लेजिस्लेशन से अगर शहबाज शरीफ गायब हो जाते हैं तो कोई खबर नहीं है, ऊपर की अगर ऑपोजिशन लीडर चूंकि उनकी मर्जी का नहीं बना इसलिए वो अगर गैर हाजिर हो जाए तो ये खबर है उनके लिए। जी, दोनों जगह पता था सबको
کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو دلاور خان گروپ ہے اس نے ہمیں ووٹ دیا, جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, وہ کسی پارٹی کا گروپ نہیں ہے, وہ کوئی ٹوٹے ہوئے تارے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں سے کسی ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو انہوں نے کوئی جوائن کیا ہو. اچھا, اس گروپ نے جب ہمیں ووٹ دیا تو ان کے ساتھ ہمارے 3 گروپس کی میٹنگ ہوئی ہمارے مختلف منسٹرز کے, جن میں فائنانس منسٹر بھی شامل تھے, اور انہوں نے سمجھایا ان کو کہ جی یہ غلط بات کر رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچوں کے دودھ کے اوپر جو چیزیں پروپوزل میں لکھ کے نیچے سے آئی تھیں ان کو انہوں نے اشتہار بازی بنائے رکھا 1 ہفتے کے لیے. وہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم نے جو نیچے فائنانس امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا تو اس میں موجود ہی نہیں تھی. وہ پھر کدھر گئے نعرے ان کے سارے کے سارے. اس لیے ان کا ایجنڈا ایک ہے, قانون سازی میں سنجیدہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ان کے جو اچھے وکیل ہیں سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی, جو قانون سازی کو سمجھنے والے ہیں, ان کو وہ کبھی بولنے ہی نہیں دیتے. وہ تقریریں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو قانون سازی کو روکنے والی ہوتی ہے اور شور شرابہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ جو صدام کی بحث ہے, آل دو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں, اس پر بھی بات کریں گے یہ کیوں ہو رہی ہے. اور دوسرا, شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ مشیر احتساب کا جو تقرر ہے وہ غیر قانونی ہے. بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی آپ سے رائے لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ غیر قانونی ہے یا اس کی اجازت ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گزشتہ روز سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب, بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کی تقرری سے متعلق جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ عہدہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ سن لیجئے پھر آگے بات کرتے ہیں. جناب ریڈر صاحب, کس قانون کے تحت کسی کو ملزم سے مجرم بنا سکتے ہیں؟ مجھے وہ قانون بتا دیں. یہ ایک ان لیگل اپوائنٹمنٹ ہے. آپ مشیر اکاؤنٹیبلٹی رکھ نہیں سکتے کیونکہ وفاقی حکومت اکاؤنٹیبلٹی کر نہیں سکتی. عمران خان, اس کے مشیر, اس کے وزیر, یہ صرف درخواست گزار بن سکتے ہیں, یہ کسی کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. نہ ان کے پاس اختیار ہے, نہ قانون کو اجازت دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب, عباسی صاحب کہتے ہیں کہ احتساب کرنا اداروں کا کام ہے اور مشیر وزیر صرف جو ہے وہ درخواست گزار بن سکتے ہیں, وہ احتساب نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ عہدہ جو ہے یہ غیر قانونی ہے. آپ بتا دیجئے یہ جو تقرر کیا جاتا ہے یہ کس قانون, کس آئین کے تحت کیا جاتا ہے, اور عباسی صاحب کی دلیل کس حد تک درست ہے؟ ارشاد صاحب اور فیصل, کیا کمال کی بات مجھے آپ نے یاد کروا دی اس سوال سے. ارشاد صاحب, آپ کو یاد ہے کہ درخواست گزار بن کے نواز شریف نے کالا کوٹ پہنا تھا وکیلوں کا حق مارتے ہوئے؟ بالکل. جی سپریم کورٹ کی سیڑھیاں چڑھی تھی, اور جس وزیر اعظم کو اس نے ووٹ دیا تھا اس وزیر اعظم کو ہٹوانے کے لیے وہ چلا گیا تھا. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ایک ملک کا صدر تھا جس کو اس نے ووٹ دیا تھا, اس صدر کو ہٹوانے کے لیے نواز شریف گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وکیلوں والا, پھر انہوں نے, اور اس دن تو انہوں نے ٹائی بھی پہنی, باقاعدہ کالی ٹائی انہوں نے پہنی ہے, لا کیے بغیر اور پریکٹس کیے بغیر, اور وہاں جا کے انہوں نے کہا جی کہ ان کے اوپر وہ جو میمو گیٹ ہے وہ ذرا بنا دیں. اور میمو گیٹ میں صرف وہ جو سزا مانگ رہے تھے اس وقت کے صدر کے لیے وہ موت کی سزا تھی, چھوٹی موٹی سزا تھی. تو اس لیے درخواست گزاری کی تو تاریخ ہے نون لیگ کی. آپ کو یاد ہے کہ پنجاب ہاؤس میں ان کو نان چھولے کس نے اور دہی کلچا کس نے کھلایا تھا اور کس نے پیش کیا تھا, اور کہاں سے بسیں بھری گئی تھیں لاہور سے, اور کون لے کے گیا تھا, تاریخ ہے. اب تاریخ کی ایک اور واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ تاریخ کا واقعہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بریگیڈیئر جس کو نیب کا بھی تجربہ ہے اور ایک سیلیبریٹڈ سولجر ہے اور ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, اس کو لگانا درست نہیں ہے. اور لگاتا کون ہے؟ ایڈوائزر لگانا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 5 ایڈوائزر اپنے لیے لگا سکتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم, اور وہ جو ایڈوائزر ہیں ان کو سوائے ووٹ کے رائٹ کے پارلیمنٹ میں باقی سارے اختیارات ان کو حاصل ہیں, وہی جو وزیر اعظم کے ہیں یا کسی وزیر کے. 2 اب ان کے دور میں جو تجویز ہے نون لیگ کی وہ بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح کا بندہ نہیں لگ سکتا, اس لیے کہ یہ تو فوج سے ریٹائر ہوئے بندے ہیں. آپ اپنا کوئی سینیٹر لگائیں, اس کا نام ہو احتساب الرحمان, وہ آپ کا گھریلو سینیٹر ہو, اور وہ گھریلو سینیٹر احتساب کرے اپوزیشن لیڈر کا. اپوزیشن لیڈر اگر خاتون ہے تو تب بھی اس کو نہیں بخشنا, اور اس کی پارٹی کی شرمیلا فاروقی کو بھی نہیں بخشنا, اور اس کی پارٹی کی نائد خان کو بھی نہیں بخشنا. ان کے ریکارڈ تو یہ ہیں,
ہمارے تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یار خاتون ہے جہاں کوئی آ جاتی ہے تو ہمیں تو بالکل ہی اپنی آنکھ نیچی کر کے درگزر کرنا چاہیے، اور سوائے جرائم کے باقی کسی جگہ ہمیں کسی خاتون کی، بے شک وہ کامنر ہوں یا کوئی پالیٹیشین ہو، ہم ان کی تعظیم اور ان کی تکریم اور ان کا احترام، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. انہوں نے تو کیا کیا نہیں کہا ہوا. اس پارلیمنٹ میں جس میں وہ کہتے ہیں نا یہ بلڈوزر چل گیا، اس بلڈوزر میں انہوں نے بی بی کے خلاف کیا کیا نہیں کہا. وہ لفظ ہیں جو دہرائے ہی نہیں جا سکتے بالکل اور بولنے نہیں دیتے تھے. ان کو اپنی آواز اس قدر پسند ہے. ایک اور پرندہ ہے جس کو اپنی آواز اچھی لگتی ہے، ان کو اپنی آواز پسند ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہٹی سرے قرار دی جتھے دیوا نت والے، کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، اور گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. مرزا یار کو گلیاں پسند ہی نہیں ہے پاکستان کی. وہ کہتا ہے میں نے پھرنا ہے لندن کی گلیوں میں. ہم کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ صدارتی نظام کی بحث بہرحال جو سینٹ میں آپ کے قائد ایوان ہیں انہوں نے تو ڈینائی کیا کہ حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پارلیمانی نظام میں ہے، اس کو بدلنا ناگزیر ہو گیا ہے، یا مسئلہ ان رکاوٹوں میں ہے جو اس نظام کو بہتر نہیں ہونے دیتی، یا مسئلہ ان چہروں میں ہے جو کوئی بھی نظام ہو اقتدار میں آ جاتے ہیں؟ اقتدار میں آتے ہیں، ڈیلیور نہیں کرتے، اور پھر لوگ کہتے ہیں شاید نظام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. دیکھیے تین اس کے پہلو ہیں جن پہ میں بات کر دیتا ہوں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ روس میں صدارتی نظام ہے، الیکشن ہوتا ہے ان کے اپنے آئین کے مطابق. فرانس میں صدارتی نظام ہے، الیکشن ہوتا ہے ان کے اپنے آئین کے مطابق. بے شمار دوسرے ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بائی کیمرل سسٹم ہے، ان کا سینٹ بھی ہے، ان کا ایوان زیریں بھی ہے، اور وہاں پہ ہوتا ہے ایک صدارتی نظام موجود ہے، اور وہ ڈیموکریٹک ممالک ہیں سارے، اور وہاں ڈیموکریسی بائی ٹرمینالوجی موجود ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ جو اس ماڈل آف ڈیموکریسی جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جو اس کی ماں ہے، وہاں پہ شہنشاہیت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے اور پرائم منسٹر بھی ہے. شہنشاہیت ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی یہ ہم جمہوریت کی ماں ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدارتی نظام اچھا ہے. پاکستان میں ہسٹری ایک لائن میں بیان کر دیتا ہوں. آخری جو گورنر جنرل سکندر مرزا تھا، اور پھر اس نے چند مہینے بعد گورنر جنرل کا اپنے آپ کو نام دینے کے بعد اپنے آپ کو صدر کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر صدر ایوب خان آئے، پھر صدر یحییٰ آئے. پھر جب 1973 کا آئین بنا تو دو ایسے اشخاص تھے جنہوں نے آئین کو سبوتاژ کر کے اور اس کو پامال کر کے، اس کو چند اوراق کی کتاب کہہ کے انہوں نے اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کر دیا. صدارتی نظام تو پاکستان میں ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ ہے. یہ ہسٹری ہے ہماری. پاکستان کو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے آرٹیکل 238 اور 239 میں لکھا ہوا ہے طریقہ کہ اگر آپ کوئی تبدیلی اس کے اندر لانا چاہتے ہیں، اور تبدیلی کوئی بھی آ سکتی ہے، پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی تبدیلی لا سکے، تو پھر نظام کی بات کی جا سکتی ہے. اس وقت جو مباحث ہو رہے ہیں، دو بحث سے یہ ہوتی ہیں، میرے پاس ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی خلافت ہونی چاہیے. یہ جو جس طرح علامہ صاحب نے کہا تھا نا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کباب، تو وہ خیال رکھنے والی بھی لوگ ہیں. تو بحث سے میرے خیال میں گھبرانا نہیں چاہیے. نظام مضبوط تو ہو سکتا ہے کسی بحث سے. جب سے مسلمانوں کے مختلف اداروں میں بڑے بڑے، میں محتاط لفظ پیر صاحب استعمال کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مختلف اداروں میں سوال ختم ہوا ہے، تحقیق ختم ہو گئی ہے. جی ایگزیکٹلی تحقیق، علم انٹرپریٹیشن وہ تنقید کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. تنقید نکلتی ہے سوال سے. سوال سے نہیں گھبرانا چاہیے. لیکن گورنمنٹ کی کسی میز کے اوپر ایسی کوئی تجویز ہوتی تو مجھے ضرور پتا ہوتا. یہ ایک چیز جو درمیان میں رہ گئی، آپ فرما رہے تھے کہ جی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف غائب ہوئے تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا، لیکن سینٹ میں جب قائد حزب اختلاف نہیں آ سکے گیلانی صاحب تو سوال اٹھ گیا. تو کیا یہ سوال تو خود شاہ محمود قریشی صاحب اٹھا رہے ہیں، آپ کے ساتھی؟ ڈاکٹر صاحب ویری بریف کمنٹ، بالکل اینڈ ہو گیا ٹائم. بریف کامنٹ از دین نو کامنٹ. دیکھیں نا، جو موجود نہیں تھے وہ موجود نہیں تھے، جو موجود تھے وہ موجود تھے.
اور ہم نے اکثریت ہماری تھی. بیسکلی میرا کامنٹ یہ تھا کہ اکثریت ہماری ہے, اس کو یہ نام دینا بلڈوزر چل گیا, کوئی غائب کر دیا گیا, کوئی ہٹ گیا, اور کوئی مختلف حوالے لگا کے اس میں سے ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, شکست تسلیم کرنے کا حوصلہ ختم ہو پیدا گیا. آپ کریں. بھی وہ بات کر رہے ہیں مومن والی, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.